اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم کی پاک اور بابرکت ذات سے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اس سیشنز کو پیسہ کمانے کی غرض سے یا اپنے آپ کو پروفیشنل سکلز سکھانے کی غرض سے یا معاشرے کا جو ایک باعزت انسان بننے کی غرض سے جس بھی غرض سے آپ نے جوائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس غرض کو کامیاب فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کی مضبوط معیشت میں اور آپ کو پروفیشنلی اسکل کرنے میں اور پاکستان کی یوتھ کو جو ہم نے ذمہ اٹھایا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی جو پیٹرن نیا چل پڑا ہے آن لائن کا، وہ تمام پیٹرن سکھانے کا اور یہاں پاکستان کی یوتھ کو اس قابل کرنے کا کہ ہم بھی باہر سے پیسہ جنریٹ کر سکیں، جیسے کہ اس وقت انڈیا خاص طور پہ، بلکہ اس وقت نہیں، ان کی یوتھ تو بہت دیر سے کر رہی ہے۔ انڈیا میں جو آئی ٹی ہے وہ آج سے 25 سال پہلے بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ متعارف ہو چکی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ اس وقت میٹرک کر کے باہر نکل رہے ہیں، وہاں پہ آئی ٹی کی صورتحال اس طرح کی ہے۔ اینی ویز جی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا بڑا اہم ہے، میں بات کو کلوز کرتا ہوں اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کل کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے آن لائن سٹور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بیسک اپنی بنیاد رکھی تھی کہ کوئی آن لائن سٹور جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہم نے فری آف کاسٹ تیار کرنا ہے آن لائن سٹور، اس آن لائن سٹور کی ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں۔ ہم نے ایڈز مینیجر کو بڑی تفصیل سے پڑھ لیا ہوا ہے۔ ایڈز مینیجر کے بعد ہم نے یہ بات کل سیکھی تھی کہ ایڈز مینیجر کے بعد اپنا آن لائن سٹور تیار کرنے کے لیے جو فری تیار ہم نے کرنا ہے، ہمیں نیڈ آئے گی ایک عدد پیج کی، اور اس پیج کے بعد ہم کنورٹ کریں گے اپنے اس پیج کو کسی آن لائن سٹور میں یا آن لائن شاپ کے اندر، یا سوری جی اگر ہم اپنی آن لائن سروسز سیل کرنا چاہیں گے تو آپ جیسے کہ آپ کسی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، فیوچر میں 2 ماہ کے بعد آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ یا سوشل میڈیا مینجمنٹ کی سکلز آ جاتی ہیں یا پروڈکٹ شوٹ کی سکلز آ جاتی ہیں آپ کے پاس، اور آپ کہتے ہیں یار میں نے سروسز دینی ہے، تو آپ اپنا جو ایک سروسز کا تیار کریں گے اپنی شاپ، وہ تیار آپ کیسے کریں گے؟ یہ تمام چیزیں ہم نے شروع کی تھیں، ان کی بنیاد ہم نے کل رکھی تھی۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی بات ہے، خالی پاکستان کی بات، چلے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں، لیکن خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا اس وقت جتنی بھی اچھی اور مہنگی کمپنیز ہیں نا، بڑے بڑے برانڈ، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو چکے ہیں۔ آج کل چونکہ لون کا سیزن ہے تو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے گل احمد کا یہ سٹور کھول دیا ہے۔ یہ جو سٹور گل احمد نے کھولا ہوا ہے نا جی، یہ سیم سٹور آپ بھی تیار کریں گے، اور یہ سارے کا سارا آپ کو مکمل تیار کرنا سکھایا جائے گا، جس میں یہ دیکھیں یہ شاپ ناؤ کی آپشن ہے، جیسے جو بھی آپ سارا اس کو کریں گے۔ تو یہ گل احمد کا سٹور کھولنے کا مقصد کیا تھا کہ آج لون کا سیزن ہے، گرمی کا موسم اس کی آمد ہے، تو یار جو برانڈ ہے آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا، آپ کھادی پکڑ لیجیے، آپ جے ڈاٹ پکڑ لیجیے، آپ کسی بھی آپ پیل کی طرف نکل جائیں، آپ سیمسنگ کو کھول لیجیے، نوکیا کھول لیجیے، کوئی بھی برانڈ اس وقت آپ کے پاکستان میں، آپ کی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ اپنا آن لائن سٹور یا اپنی آن لائن شاپ کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر رہا جس طریقے سے آپ یہ سارا مینیج کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جس طریقے سے یہ گل احمد کا سٹور بنا ہوا ہے، آپ نے ان دا سیم پیٹرن اپنا سٹور بنانا ہے۔ اس سٹور کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نیڈ آپ کو میں نے کل عرض کیا تھا آئے گی پیج کی، اور پیج کو آپ کنورٹ کریں گے پھر آن لائن سٹور کے اندر۔ اچھا، اب جو آپ کا پیج ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پیج کے اندر ہم نے کل جو چیز پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ بیسک پیج کی فارمیشن کیسا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے کل اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا کہ پیج کی بیسک فارمیشن کس طرح کرنی ہے۔ اب پیج کی اس بیسک فارمیشن کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ہم نے پیج پہ گئے تھے، یہاں پہ آ کے ہم کریٹ نیو پیج کی طرف گئے تھے، اسے ہم نے کلک کر دیا تھا، یہاں پہ پیج نیم، یہاں پہ کیٹیگری کہ آپ کس طرح کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کس طرح کا آپ کا بزنس ہے، وہ یہاں پہ آیا تھا، اور یہاں ڈسکرپشن آئی تھی۔ یہ 3 چیزیں ہم نے کل انٹر کی تھیں، اور پیج کی کچھ افادیت کے بارے میں ہمارا کل لیکچر ہوا تھا، اور یہ کام ہمارا کل ختم ہو گیا تھا، اور ہمارا ایک پیج کل بن گیا تھا۔ اس پیج کا نام جو ہم نے کل بنایا تھا وہ یہ تھا ABC، ٹھیک ہے جی۔ اب
یہاں تک والا کام لائٹ سا ریپیٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا یہ پیج بنا پڑا ہے، جو آپ کے سامنے ابھی نیچے آ گیا نا ABC پیج، یہ آپ نے کل بنایا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیج کو آپ نے ریموو کیسے کرنا ہے۔ کوئی بھی پیج آپ لوگوں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے اگر، اور آپ کو لگتا ہے یار کہ وہ پیج میرا فضول میں جو ہے نا بنا پڑا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گند ہے، یا گن مین کہ اس کے اندر اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزیں نہیں ہیں، گن مین کہ اس کے اندر رولز کو فالو نہیں کیا گیا۔ رولز کون کون سے؟ جو آپ کے کمپلیٹ لیکچر آپ کے جو ہوا ہے ایڈز مینیجر کا، اس میں آپ کو میں نے مکمل رولز سکھا دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا اور کہیں پہ آپ کے ایشوز آ رہے ہیں اس پیج کے اندر، اور آپ اس پیج کو ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہم اس پیج کو ریموو کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ سیکھیں گے پہلے، اور باقی بات اس کے بعد بھی کریں گے۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ جو پیج آپ نے بنایا ہوگا، آپ کے پاس جو پڑا ہوگا، آپ نے اس پیج کے اوپر آنا ہے اور آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے۔ جو ہی آپ کا وہ پیج کھلے گا، دس از دی پیج دیٹ وی میڈ لاسٹ ڈے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پیج میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اگر اس کو ریموو کرنا ہے تو آپ نے یہاں سیٹنگز میں آ جانا ہے۔ سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے۔ جو ہی سے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک نئی ونڈو کھل کے آ جائے گی۔ اس کے آپ نے سب سے نیچے والے پورشن پہ آ جانا ہے۔ سب سے نیچے والے پورشن پہ آپ آئیں گے تو لکھا ہوگا ریموو پیج یا ڈیلیٹ یور پیج۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے وہ کہے گا پرماننٹلی ڈیلیٹ ABC، اور بھائی جان وہ کہے گا میں اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دوں۔ جو ہی اسے آپ کلک کریں گے یہ پیج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہوا، یہ وہ پیج جو آپ نے بنایا تھا یہ اب صفحہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے، اور لکھا آ رہا ہے، کہتا ہے بھائی جان وارننگ، کہتا ہے جی یہ پیج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، سوچ لو۔ آپ کہتے ہو میں نہیں سوچنا، ڈیلیٹ۔ لوڈنگ کا نام آیا اور لکھا آ گیا پیج ڈیلیٹڈ۔ لیں جناب علی، وہ جو ABC کا پیج تھا جو ہم نے لاسٹ ڈے بنایا تھا وہ اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اب آج جو ہم نیا پیٹرن ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اب جو اسٹور آپ نے بنایا ہوا ہے، جو اسٹور آپ نے نیا ڈیولپ کرنا ہے، کیسے، جو ہم نے کل سیکھا تھا بیسک بنانا، اس کے بعد یہ ایک اسٹور آپ سے پریویس بیچ کا یہ اسٹور بنا پڑا ہے، آن لائن اسٹور، سمپل ان کو بھی سکھانے کے لیے میں نے اسے بنایا تھا۔ اب اس اسٹور کے اندر جن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، نوٹ بک پکڑ لیجیے گا اور چیزوں کو لکھتے جائیے گا۔ میں پلیز جو باتیں آپ کو لکھوا دوں گا، آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کو بڑی مشکل ہے کہ وہ چیزیں یوٹیوب پہ مل جائیں۔ کیوں نہیں ملیں گی؟ کیونکہ یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا مواد بیچنے کے لیے یوٹیوب پہ آتے ہیں اور چٹ پٹی باتیں کرتے ہیں، سچی بھی اور جھوٹی بھی، تاکہ وہ چیزیں اٹریکٹیو سی ہو جائیں۔ تھم نیلز لگاتے ہیں اٹریکٹیو قسم کے تاکہ وہ آپ اس کو ویو کریں، اور اس کے اگینسٹ میں ان کو وہ پیسہ کماتے ہیں، جسے کہتے ہیں مونیٹائزیشن۔ بھی ایک سیپریٹ چیز ہے، آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے۔ اینی ویز، تو ابھی ہم جو ادارے ہوتے ہیں وہ مونیٹائزیشن کے لیے نہیں چل رہے ہوتے، وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بلونگ کر رہے ہیں، اس سے آپ سیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں وہ سب کی سب کھری ہوں گی، اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈز ہوں گی، کیونکہ گوگل کی جو ساری سرٹیفکیشنز ہیں، جو آپ کے رولز ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کو فالو کروائیں گے، اور آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے جیسے آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے پریویس ہمارے ہفتے میں 4-5 لوگوں کے ایڈ اکاؤنٹ بلاک ہوئے تھے رولز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ اینی ویز جی، اب یہاں پہ یہ آپ کا پیج ہے، لیٹ سے آپ نے پیج نیا بنایا ہے۔ اب اس نئے پیج میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے امپورٹنٹ تھیں وہ ڈسکس کرنی ہے۔ وہ یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو پیج ہوتا ہے، یہ پلیز ان باتوں کو لکھتے جائیے گا، نوٹ کرتے جائیے گا۔ نمبر 1، آپ کا جو پیج ہے نا جی، اس پیج کا ایک لنک ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے، اس ویب سائٹ کا ایک لنک ہوتا ہے۔ لنک کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے یار اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو جسٹ 1-2 منٹ لگیں گے آپ کو بتانے پہ، دوبارہ ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوگا، لیکن چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لنک کیا ہوتا ہے؟ لائک ہم نے کوئی بھی ایک ویب سائٹ کھولی ہے، کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیتے ہیں رینڈملی، لیٹ سے ہم اسٹارلیٹ کی بات چلیں کر لیتے ہیں، اسٹارلیٹ کی بات کر لیتے ہیں جی۔ اسٹارلیٹ کے نام سے ہم نے لکھا جناب علی، اور یہ دیکھیں اب یہ جو لکھا آگے نا starlet.pk، دس از دا لنک، اسے کلک کرو تو وہ والی ویب سائٹ کھل کے ہمارے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کوڈ نیم جس کو کلک کرنے سے کوئی آن لائن اسٹور، کوئی ای کامرس سائٹ، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا لنک کیا ہوتا ہے؟ جس کو کلک کرنے سے وہ چیز کھل جائے جو ہم کھولنا چاہتے ہیں، دیٹ از نون ایز لنک۔ اب جو آپ کا لنک ہے، جس طریقے سے یہ جو آپ کا اسٹارلیٹ شوز کمپنی ہے، اس ویب سائٹ کا لنک کیا ہے؟ starlet.pk، دس از دا لنک
فار دا ویب سائٹ آف اسٹارلٹ شوز. جو ہی کوئی بندہ اس لنک کے اوپر کلک کرے گا تو اسی وقت یہ ویب سائٹ جو ہے کھل کے اس کے سامنے آ جائے گی, بیکاز دس از دا لنک فار دی ویب سائٹ آف اسٹارلٹ. ان دا سیم پیٹرن یو مے ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف لنکس فار یور یوٹیوب چینل, فار یور فیس بک پیج, فار یور ایون کہ آپ کا سادہ جو فیس بک کا ایک عام اکاؤنٹ ہے اس کا بھی لنک آپ کے پاس ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو لنک ہے, یہ جو آپ کا آن لائن پیج جو بنے گا, جس پیج کو آپ نے کل کو آن لائن شاپ میں کنورٹ کرنا ہوگا, آپ نے اس آن لائن پیج کا ایک ایسا ہی یوزر نیم جو ہے اسے کریٹ کرنا ہے. اس کی آپشن کہاں پہ آئے گی, یہ دیکھیں لکھا آ رہا ہے کریٹ ایٹ یوزر نیم لکھا آ رہا ہے جی. جب اس کو میں کلک کروں گا نا, میں اسے کلک کروں گا نہیں, کیوں نہیں کروں گا, آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا, بات نوٹ کر لیجیے گا. اس کو جب میں کلک کروں گا کریٹ یوزر نیم کو, تو وہ مجھے کہے گا اچھا جی اوکے بتاؤ کیا یوزر نیم ہے. تو میں یہاں پہ کوئی بھی یوزر نیم, فار ایگزامپل کوئی بھی یار کر لو, جیسے online-store.com, کچھ میرے ذہن کے اندر جو بھی میرا نام جو مجھے پسند ہے, یا crowns-marketing.com, یا اگر میں نے کوئی ایجنسی کھولنی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کی, تو میں کہتا ہوں جی اس کا نام رکھتا ہوں لیٹ سے پاکستان سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی .pk, کچھ بھی. تو یہ جو یہاں پہ میں نام لکھوں گا نا, اس کے بعد آگے وہ کہے گا سیو, میں سیو کر لوں گا, تو یہاں پہ اس جگہ پہ میرا ایک نام لکھا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, جب میرا وہ نام یہاں پہ لکھا آ جائے گا نا, تو اس کے بعد جب تک میں وہ نام نہیں لکھتا, اب دیکھیں یہ اوپر آ جائیے, یہ دیکھیں میں نے کلک کیا, یہ لنک ہے, جس ٹائم یہ جو بلیو ہو گیا نا, یہ لنک ہے. اس پہ کیا لکھا آ رہا ہے, facebook.com/online-store-10101025180292. تو بھائی یہ جو 10190102518092, دس از دی لنک آف یور پیج. اللہ کے بندے, آپ اپنے کلائنٹ کو کیا کہو گے کہ میرا جو آن لائن اسٹور ہے اس کا ایڈریس یہ ہے 101901025118, ایسے نہیں کہو گے آپ اسے کہو گے میرے پیج کا لنک ہے online-store.com, آپ اسے کہو گے میرے پیج کا لنک ہے پاکستان ایڈورٹائزنگ ایجنسی .pk, دس از دا لنک. تو اب جب یہاں پہ آپ اپنے پیج کا کچھ لنک بنا لو گے نا اس جگہ پہ, تو اب آپ کا وہ جو لنک ہوگا وہی آپ کے پیج کا لنک ہوگا. اور جب آپ اس لنک کو کسی کلائنٹ کو واٹس ایپ کی کیمپین کے ذریعے, کسی بھی کیمپین کے ذریعے فارورڈ کرو گے, جب وہ کلائنٹ اس پہ کلک کرے گا تو یہ آپ کا اسٹور کھل جائے گا. کون سا اسٹور کھل جائے گا, جو ابھی آپ نے بنانا ہے. کیسے بنانا ہے, پیج سے بنانا ہے. پیج کہاں سے بنتا ہے, ایڈز مینیجر سے. ایڈز مینیجر کس کی ملکیت ہے, فیس بک کی. اچھا, اب جو آپ نے اپنا آن لائن اسٹور بنانے کا آغاز کیا ہے, اس کا یہاں پہ آپ کوئی اچھا سا لنک یعنی کہ کوئی نام آپ تجویز کر دیں گے. اب کیا ہوگا, اسٹارلٹ کی اس کمپنی کی طرح جس طریقے سے یہ دیکھیے گا دوبارہ سے اوپر لکھا آ رہا ہے STARLET.pk, starlet.pk, اچھا لگ رہا ہے. یہ اس طرح کا ایک لنک جو ہے وہ آپ کے اپنے نام کا بھی بن جائے گا, آپ کے اسٹور کا, اور آپ اپنے کلائنٹ کو اسے فارورڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی سر, مجھے آپ بتائیں تو صحیح, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اوکے, لیٹ می سی یار, اسکرین شیئر نہیں ہو رہی یار. اسکرین شیئر کیوں نہیں ہو رہی یار, آپ لوگوں کو اسکرین شیئر نہیں ہو رہی؟ نہیں یار, اسکرین شیئر ہو رہی ہے. جناب علی, آپ سب لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا اسکرین؟ اپنے ہینڈ ریز کریں پلیز, ہاتھ اٹھائیں پلیز سر. یار آ رہی ہے آفتاب, بالکل ٹھیک ہے. اوکے یار, یہ مجھے میسیج آیا کہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. تھینک یو ویری مچ جی. اوکے, جنہوں نے مجھے میسیج کیا جی, ان کی کوئی ذاتی کوئی ان کو نیٹ کی سپیڈ کا ایشو ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ جی, تھینک یو سر. اچھا, اب یار سارا ردم ٹوٹ گیا جی. ماہی مبارک صاحب نے مجھے میسیج کیا تھا اسکرین شو, بیٹا آپ کا نا کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ لیکن آپ پریشان نہ ہو, ریکارڈنگ مل جائے گی, ریکارڈنگ بالکل ٹھیک آئے گی, پریشان نہیں میرے بچے نے ہونا. اچھا یار, اب اس میں جو آپ کا یہ اسٹور ہے, اس اسٹور کے اندر آپ کا نام آ گیا. اب آپ اپنے اسٹارلٹ شوز کی طرح ایک لنک کو بنائیں گے. لنک آپ کا کام آئے گا اپنے کلائنٹ کو فارورڈ کرنے کا, جیسے کہ گل احمد نے ابھی شروع میں آپ کو دکھایا, اپنا اسٹور تیار کیا ہوا ہے, اور وہ اسٹور وہی ہے جو آپ تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسٹارلٹ شوز کا بھی اسٹور تیار پڑا ہوا ہے. آپ نے اس اسٹور کو تیار کرنے میں یہاں پہ لنک بنا دینا ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایڈز مینیجر سے, یہ باتیں میرے بچے نوٹ کر لینا, یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, آپ کو کسی یوٹیوب پہ یہ باتیں نہیں ملنی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں گوگل سرٹیفائڈ ٹرینر بہت تھوڑے ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا الحمدللہ, آپ ایک گوگل سرٹیفائڈ ٹرینر سے یہ کام سیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے جو باتیں نوٹ کرنی ہے, سیکنڈ بات کون سی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو یہ پیج ہے
جس کے ذریعے آپ نے اسٹور تیار کرنا ہے. آپ نے ایک ٹائم پہ جب ایک بنا لیا نا پیج, تو اب آپ میکسیمم 2 پیج بنا لیا ہے. تیسرا پیج اگر آپ بنائیں گے تو اب آپ ایڈز مینیجر کی ریڈ لائن کے اندر آ جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس بات کی سمجھ آپ کو پریکٹیکل کرنے کے بعد آنی ہے, میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے اگر ایک پیج تیار کیا, اس پیج کو آپ نے آن لائن اسٹور میں یا آن لائن سروسز میں کنورٹ کیا, کنورٹ کرنے کے بعد اس پہ کام کرنا شروع کر دیا, کام کر کے اس سے کمانا شروع کر دیا, کوئی بات نہیں. آپ 2 پیج بنائیں, 3 بنائیں, 5 بنائیں, 10 بنائیں. آپ کو اگر کوئی پیج, جیسے گل احمد کا پیج ہم نے کھولا تھا, ابھی دوبارہ کھول کے دیکھتے ہیں, دیکھیں نا یہ گل احمد کا پیج, وہ سوری شاپ کھل گئی ہے. یہ سیم شاپ آپ کی بنے گی, لیکن آپ نے اس شاپ کو بنایا. اس شاپ کو بنانے کے بعد اب دیکھیں یہ یار یہ وہ آ رہا ہے, دیکھیں یہ لکھا آ رہا ہے نا @گل احمد فیشن. یہ کیا ہے, یہ اس کا لنک ہے. دس از دی لنک فار دی شاپ آف گل احمد. تو یہ لنک میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کو میں نے بتایا بنانا ہے. اچھا, اب آپ نے ایک اسٹور تیار کر لیا, ایک شاپ تیار کر لی ہے. آپ اپنی شاپ کو, شاپ کی کیٹیگریز 2-3 یاد رکھیے گا. ایک کیٹیگری ہوتی ہے آپ کا آن لائن اسٹور, جیسے کہ اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں گل احمد کا یہ آن لائن اسٹور ہے. اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے آن لائن اسٹور کے علاوہ سروسز کی, جس کے اندر آپ کوئی سروسز دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی آپ ایجنسی کھولتے ہیں, تو وہ آپ سروسز دیں گے, اور وہ جو سروسز دیں گے وہ آپ کا آن لائن اسٹور نہیں ہوگا, وہ آپ کا سروسز کے لیے آپ کا ایک جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا, جہاں پہ آپ کی سروسز جو ہے وہ آپ جائیں گی, اور اس کا نام جو ہے وہ کسی بھی سروسز کے نام سے آپ رکھ لیں گے. اچھا, اب یہاں پہ جب آپ نے اس اسٹور کو بنانا ہے, اگر آپ نے اس اسٹور کو ایکٹیو کیا, اس پہ کام کیا, کوئی ایک آدھ کیمپین اس کے اوپر کر لی, ایک کیمپین بھی کر لے کوئی بات نہیں, 200 روپے کی ایک کیمپین بن جاتی ہے, $150. اس سے سستا ترین کام دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کرنے کے لیے. 200 روپے کی کیمپین آپ نے کرنی ہے, تو 200 روپے کی کیمپین کے اندر آپ کا جو وہ یہ اسٹور جو ہے نا, یہ والا آپ کا ابھی ایکٹیو ہو گیا. اب آپ کا جب یہ اسٹور ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ اپنے اسٹور کو ایکٹیو کرنے کے بعد, جب آپ کا اسٹور ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں جناب علی, کہ آپ اپنے اس اسٹور کو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ اب آپ دوسرا اسٹور تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دوسرا اسٹور تیار کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے ایک اسٹور کو بنانے کے بعد تھوڑا بہت اس کے اوپر کام ہی نہ کیا, کوئی 10 دن 20 دن, اچھا اگر آپ نے کوئی ایڈ ہی نہ چلانا, تو ویسے اس پہ ایکٹیویٹیز کر لیں, اس کے اوپر پوسٹ لگا دیں, اس کے اوپر کچھ پوسٹ کو اپ گریڈ کر لیں. اگر اف یو کیپ آن اپ گریڈنگ سم ایڈس آن یور اسٹور, تو آپ مہینے کے بعد ایک نیا اسٹور بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس پہ کام کریں, ایک اور بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ فضول میں 1-2 اسٹور تیار کر لیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے, کوئی پوسٹ نہیں لگائیں گے, کچھ اس پہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, مارکیٹنگ نہیں کریں گے, بزنس نہیں کریں گے, کاروبار نہیں کریں گے, اور نیا اسٹور تیار کریں گے, تو آپ کو ایڈ مینیجر ریڈ زون میں انٹر کر دے گا, اور سب سے پہلے آپ کو وہ کہے گا بھائی تم اسٹور تیار کر لو, لیکن وہ آپ کو اسٹور کا لنک بنانے کی آپشن جو ہے یہاں پہ آ رہی, دیکھیں گل احمد فیشن, یہ جو ہے آپ کو جو یہ جو آپشن ہے نا یہ والی, اس آپشن سے آپ کو وہ ریموو کر دے گا, بین کر دے گا, اور آپ اس آپشن کے لیے اہل نہیں رہیں گے 2 پیج بنانے کے بعد. اگر نے فضول پیج بنائے تو کام نہ کیا, کام اگر کیا پھر چاہے 10 بنا لیں, نہیں کیا تو 2 کے بعد بین کر دی جائیں گے, اور پھر آپ 2 3 5 پیج اور بنائیں گے, تو پھر آپ کو وہ بین کر دے گا, جاؤ اس ایڈ مینیجر کے تھرو, تو تم نے اب پیج بنانے کوئی نہیں ہے, کیونکہ تم ایم ہی بناتے جاتے ہو یار, کام کرتے کوئی نہیں ہو, تو آپ کو بین کر دے گا. لہٰذا 2 باتیں ہو گئیں, لنک بنانا, اور لنک کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, اس کو کنورٹ کرنا ہے اسٹور کے اندر, اس کے اوپر ایکٹیویٹیز کرنی ہے, پوسٹ لگانی ہے, ایڈ لگانے ہیں. ایڈ کس طرح لگانے ہیں, ڈیزائن کر کے. ڈیزائن کس طرح کرنا ہے, یا تو کسی ڈیزائنر سے بنوا کے لگا دو, یا آپ کو ڈیزائننگ آنی چاہیے, خود سیکھو اور لگاؤ. اچھا, اس کے بعد پرسوں ہماری پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے ڈیزائننگ کی جی, جو آپ کو بتایا تھا. اچھا, اب یہاں پہ 2 باتیں ہوگی. اس کے بعد یہ جو آپ کا اسٹور ہے, آپ نے جسے بنا لیا, سب سے پہلے کام بنانے کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ آنا ہے, اور آپ نے یہاں پہ ایڈٹ پیج انفارمیشن, یہ وہ سمپل اسٹور بیسک جو ہم نے کل بنایا تھا نا, اس کی بات کر رہا ہوں, وہ بنانے کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے ایڈٹ, کل والا جو لیکچر تھا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کل والا لیکچر سمپل یہ اسٹور بن گیا, پیج کو لیں اور یہاں پہ آ جائیں. اب ایڈٹ پیج انفارمیشن کے اوپر آئیں, اس کو آپ نے کلک کرنا ہے, جس سے آپ جب کلک کریں گے, کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو کھل جائے گی آپ کے سامنے. اس نئی ونڈو کے اوپر سب سے اوپر جنرل کے نام سے آپ کے پاس آپشن آئے گی, وہاں پہ جانا ہے, آپ نے اپنے اسٹور کا نام رکھنا ہے, اور یوزر نیم, دس از دی نیم دیٹ آئی ٹولڈ اباؤٹ یو, کہ یار یہاں پہ وہ جیسے اس نے رکھا ہے گل احمد نے, کوئی بھی نام, یوزر نیم یہاں پہ آپ لکھ لیں. میں یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا, وجہ سن لیں اس کی. اگر میں نے یہاں پہ اس کا نام رکھ دیا نا کوئی,
تو میں نے چونکہ اس پہ کام کرنا نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے بنا کے رکھا ہوا ہے، تو میرے اس اکاؤنٹ پہ وہ چونکہ میں ہر 2 ماہ کے بعد مجھے بلکہ 4-5 بیچ چل رہے ہوتے ہیں 2 مہینے میں، آپ کا بھی بیچ نمبر 4 چل رہا ہے یہ والا، تو مجھے جو ہے نا وہ بار بار پیج بھی بنانے پڑتے ہیں، لہٰذا اگر میں نے یہاں پہ نام ڈال دیا تو مجھے وہ بین کر دے گا، لہٰذا میں یہاں پہ نام نہیں ڈالوں گا، آپ یہاں نام ڈال دیجیے گا کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں ڈسکرپشن میں، ہیئر یو کین رائٹ اباؤٹ دی ڈیٹیلز آف یور آن لائن اسٹور، آپ اپنے کاروبار کے بارے میں یہاں پہ کچھ ڈسکرپشنس کیا کام کرتے ہو، کیا نوعیت کیا ہے اس کی، وہ لکھ دیں گے۔ نیچے آ جائیں کیٹیگریز، آپ کی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، کچھ بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو۔ آٹو کیٹیگریز، جیسے میں نے شاپنگ لکھا تھا تو جیسے میں آپ کے سمجھ لکھتا ہوں یہاں پہ، لیٹ سے میں کہتا ہوں ایجوکیشن، دیکھیں میں نے ای لکھا، ڈی لکھا، ساتھ دیکھیں نیچے یہ کھل کے آ گئی، کوئی بھی کیٹیگری میں نے سلیکٹ کر لی، دیکھیں ایجوکیشن۔ اس طریقے سے آپ یہاں پہ کوئی بھی کیٹیگری سلیکٹ کر لیں گے، آپ کے اس پیج کی کیٹیگری وہاں پہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ ایسے کہ میں نے ختم کیا ہے، آپ اسے ختم بھی کر سکتے ہیں کیٹیگری کو، اگر غلطی سے وہ ٹائپ ہو جائے تو۔ نیچے آ جائیں جی، یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری کوڈ دینا ہے اس جگہ پہ، اور یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دس از دی اسپیس فار دی کنٹری کوڈ اینڈ دس از دی اسپیس فار دا فون نمبر۔ اس کو دینے کے بعد آگے چلیے گا، یہ بتانے کی نیڈ نہیں ہے، خود ہی آپ کر لیجیے گا، مطلب فون نمبر آپ کا جو بھی ہوگا مینشن کر دیجیے گا۔ نیچے آ جائیے گا، نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس مینشن کر دیں، یہ والا فون نمبر اور یہ والا ای میل ایڈریس جو یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے پیج کو آن لائن اسٹور میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جون سا ای میل اور جون سا فون نمبر آپ نے مینشن کرنا ہے، اس کی اچھے طریقے سے اپنی یادداشت میں، دماغ اور دل کی پاکٹ میں اس کو بند کر لینا ہے، کیونکہ کل کو جب بھی آپ کا پیج ہیک ہونے کی طرف گیا، جب بھی کسی سائبر کرمنل نے آپ کے اوپر اٹیک کیا بطور ہیکر کے، تو آپ کے پاس یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بیسک اپنی پروف ہوتی ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کا پاسورڈ کیا ہے آپ کے جی میل اکاؤنٹ کا یاد رکھنا ہے۔ نمبر 3، ویب سائٹ۔ If you have a website, then you should write the link of that website here. And if you don't have any kind of website, no issues, simple نیچے آئیں اور my page doesn't have a website کو کلک کر دیں، نیچے آ جائیے گا۔ اس کے بعد لوکیشن کے اوپر آ جائیں، لوکیشن میں یہاں پہ آپ اپنا ایڈریس جہاں بھی رہتے ہیں اس کو لکھیے گا۔ جب آپ یہاں پہ ایڈریس لکھ دیں گے تو کیا ہوگا، یہاں پہ نیچے آٹومیٹیکلی اس لوکیشن میں وہ آپ کا ایڈریس، جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل دکھاتا ہوں، دیکھیں اسے میں نے کلک کیا، اب یہ آٹومیٹکلی کیا ہوا ہے، یہ لاہور پنجاب ایک یہ زپ کوڈ جو بھی ہے وہ بائی ڈیفالٹ لکھا لکھایا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ کا ایڈریس لکھا لکھایا ہے وہاں پہ، آپ یہاں پہ ایڈریس لکھیں گے تو نیچے سارا آپ کا خود ہی فل ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ پلس 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 کر کے دیکھیں گے تو جو آپ نے اوپر ایڈریس لکھا ہوگا نا وہ یہاں میپ پہ وہ شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو ابھی یہ پاکستان کا جو یہ ایریا ہے براعظم ایشیا کا کوئی شو کر رہا ہے، یہ دائمہ سمندر ہے بلیو، اس کو آپ زوم ان کرتے جائیں گے تو وہ آ جائے گا آپ کا لوکیشن جہاں پہ آپ نے اوپر رکھا ہے۔ نیچے آ جائے سروس ایریا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ کس جگہ پہ، مطلب ہوتا ہے نا بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی جو گودام ہے وہ کہیں پہ اور ہوتا ہے، یا فیکٹری کہیں پہ اور ہوتی ہے اور سروسز کہیں پہ اور ہوتی ہیں، تو یہ وہ اگر آپ کی کوئی گودام کہیں پہ اور ہے اور فیکٹری کہیں پہ اور ہے تو پھر آپ یہاں پہ سروس کا جو ہے ایریا لکھ دیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اسے، شہر کا نام بس لکھ دیں جو بھی آپ کے شہر کا نام آ رہا ہے۔ نیچے آ جائیں، آرز کب کھلتا ہے جناب علی، کہتے ہیں یار نو آرز اویلیبل، آلویز اوپن، پرماننٹلی کلوزڈ، اوپن اے سلیکٹڈ آر۔ آپ کا جو یہ اسٹور ہے، جو کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اسے جس کیٹیگری کے اندر بھی کھولنا ہے اسے کلک کر دیں، اگر آپ یہاں پہ اوپن آن سلیکٹڈ آرز لکھیں گے تو یہ جو ہے نا پھر آپ کے لیے ایک نیچے نئی ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ بتائیں میں منڈے کو کب آتا ہوں، کب جاتا ہوں، کب آتا ہوں، کب جاتا ہوں، وینسڈے کو کب آیا کب گیا، تھرسڈے کو کب آیا کب گیا، جمعے کو کب آیا کب گیا، سیٹرڈے کو میں نے آف کیا تو کیا، یہ جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ آپ ساری کی ساری مینشن کر دیں گے آپ کی اس اسٹور کے بارے میں جو آپ بنانے جا رہے ہیں۔ ٹیمپریری سروسز چینجز، آپ کے اسٹور میں رینوویشن کا کام چلنے کے لیے جناب جا رہا ہے اور اس دن میں اس ایک ہفتے میں آپ کے رنگ و روغن ہو رہے ہیں، نہیں آپ کے ہاں کوئی اے سی وی سی فٹ ہو رہا ہے، آپ نے اس کو پرماننٹلی کوئی ٹائم چینج کر دیا تو یہاں پہ آپ اسے مینشن کر دیں، لیکن اس کو مینشن کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ کے ہاں اسٹور میں وہ کام ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، کرونا وائرس کے متعلق کوئی آپ کے ہاں کوئی فنکشن یہ وہ کوئی چیز چل رہا ہے اس کے بارے میں باتیں تو نون رہنے کوئی ایشو نہیں، چھوڑ دیں اس کو، نیچے آ جائیں۔ ڈیسٹینیشن یو آر ایل، آپ کا کوئی لنک ہے جو آپ نے وہ کام شام کیا ہے نا، اس کا جو آپ کا کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا آپ نے کوئی ویڈیو بنا دی ہے، کوئی آپ کا لنک شنک پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ کہیں تو لنک ڈال دیں یہاں پہ، نہیں اس کو چھوڑ دیں آپ۔ مائی بزنس ڈزنٹ ہیو اے کووڈ-19 پیج ڈیش ڈیش ڈیش، ختم کر دیں اس کو آپ، نیچے آ جائیں۔
مور کے اندر آئیں, آپ کے ادارے کی پالیسیز کیا ہے جناب علی, یہاں پہ وہ بتائیں. امپریسم بتائیں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے, وہ آپ کا ادارہ جو ہے اس کی کیٹیگری کون کون سی ہے, وہ کس طرح کے کام کرنا پسند کرتا ہے. پروڈکٹس کے اندر آ جائیں, آپ کا ادارہ جو ہے اس کی آئٹمس کون کون سی ہیں, ان کے یہاں پہ نام آپ مینشن کر سکتے ہیں. ایڈیشنل انفارمیشن, آپ اپنے ادارے کے بارے میں مزید کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں. کیو آر کوڈ, یہ آپ کے آن لائن اسٹور کا کیو آر کوڈ ہوگا. اس کو آپ جو ہے اگر اس کی پک اتار لیں اور کسی کو واٹس ایپ کر دیں تو وہ بندہ جب اس واٹس ایپ کو اسکین کرے گا تو یہ, اگر اس کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے اسکینر کی, تو یہ آپ کا جو اسٹور ہے وہ کھل جائے گا, اس کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پرائس رینج چھوڑ دیں, آپ نے اگر آئٹم لگانی ہے اپنی تو ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کوئی پرائس رینج لگا دیں اپنی کوئی بھی, ادروائز اس کو انسپیسیفائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, نیچے آ جائیں. عموماً اس کو آپ انسپیسیفائڈ رہنے دیں. اس کے بعد جناب ادر اکاؤنٹس, اگر آپ کا پاس اور اکاؤنٹس ہیں, کوئی آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس اور کوئی اکاؤنٹ ہے, تو آپ یہاں پہ اس اکاؤنٹ کا لنک ڈال دیں گے. نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. لیکن جناب علی یہ سارے کا سارا ہمارا کام کون سا ہو گیا, یہاں پہ آپ کے جو آن لائن اسٹور کی جو بیسک فارمیشن ہے اس کی ساری کی ساری انفارمیشن آپ کی یہاں پہ آ کے جمع ہو جائے گی. جب آپ کی انفارمیشن ساری کی ساری یہاں پہ آ کے جمع ہو جائے گی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو, یہ آپ کا جو آپ کا اسٹور بنا ہوگا نا, اس اسٹور کے اندر آپ کی ساری انفارمیشن جو ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب غور سے دیکھیے گا, آپ کے اسی اسٹور کے اوپر یہ لیفٹ سائڈ میں یہ نیچے آ رہا ہے مینیج شاپ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنی دکان کو آپ مینیج کرو. میں نے اب سرچ کیا تھا کل کے لیکچر میں کہ شاپ اور پیج, یہ دو آپشنز ہیں. اس میں سے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے اپنی شاپ بنانی ہے پیج کے تھرو. کیوں بنانی ہے, تفصیل سے ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جناب علی یہ آپ کا سارا پروسیجر آ گیا اپنے پیج کو بنانے کا, اور یہاں پہ سارا آپ کا پروسیجر آ گیا پیج کو ریموو کرنے کا. دونوں پروسیجر آپ کے پاس آ گئے. بیسک رولز میں نے آپ کو بتا دیے وہ کیا ہوتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کو جناب دیکھ لیجیے گا اور آج کا ہمارا کام ختم ہو جائے گا. وہ چلتے ہیں جناب علی, ہم چلتے ہیں یہاں پہ سیٹنگز میں. سیٹنگز کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس پیج رول کے نام سے ایک آپشن آتی ہے, اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے. جتنا کام سکھاؤں گا اتنا کام کرنا ہے, آگے نہیں دوڑنا. جو بندے آگے دوڑیں گے ان کے اکاؤنٹ بلاک اگر ہو جائیں گے تو پھر وہ پریشان ہوں گے, اور یہ بات بڑی سچی ہے. پلیز جہاں پہ رکوں گا وہاں پہ رک جانا ہے. اچھا, آپ اگر کسی بڑی کمپنی کے اندر کام کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ جو کمپنی کوکا کولا, پیپسی یا کوئی بڑی کمپنی ہوگی وہ آپ کو جاب دے گی سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی, سوشل میڈیا مینیجر کی. اگر آپ وہاں پہ جاب کریں گے, اگر آپ جاب کریں گے سوشل میڈیا مینیجر کی, تو وہ آپ کو ایڈمن مقرر کر دیں گے اس پیج کا. اگر آپ یہ دیکھیں لکھے آ رہے ہیں یہ سارے, یہ دیکھیے گا, یہ if you are gonna doing a job as an سوشل میڈیا مینیجر تو آپ کو وہ ایڈمن مقرر کر دیں گے. اگر آپ نے ایگزیکٹو کے طور پہ جوائن کیا وہاں پہ تو اس کو ایڈیٹر آپ کو مقرر کر دیں گے, ماڈریٹر مقرر کر دیں گے, ایڈورٹائزر کر دیں گے, اینالسٹ کر دیں گے, کسٹم کر دیں گے. اب یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ساری کی ساری کیا ہیں, کسی آن لائن جیسے آپ کا ایک اسٹور ہوتا ہے, فزیکل اسٹور بنا ہوتا ہے. فزیکل اسٹور میں کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہو وہاں پہ شاپ کرنے کے لیے تو وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر سویپرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر اے سی والے بندے بھی ہوتے ہیں, بجلی والے بندے بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر جناب علی اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کے اس آن لائن اسٹور کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے خدام, جابینس, کام کرنے والے اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ان کے رینکس ہیں, ان کے عہدے ہیں, ان کے رولز ہیں, ایڈمن, ایڈیٹر, ماڈریٹر, ایڈورٹائزر, اینالسٹ اور کسٹم. یہ آپ کے اس پیج کے کیا ہیں, جابینز ہیں. اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہو وہاں پہ جاب کرتے ہو تو کمپنی آپ کو اگر ہائر کرتی ہے تو کوئی ایک رول آپ کو وہ دے دے گی اور آپ اس رول کے تحت اپنا کام کرتے رہو گے. فار ایگزامپل اگر آپ سوشل میڈیا ایگزیکٹو کے طور پہ جاتے ہیں کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے تو وہ آپ کو ایڈیٹر یا ایڈورٹائزر مقرر کر دیتی ہے اس پیج کا, اور آپ اس کے اس اسٹور کی مارکیٹنگ یا اس کی جو ڈیزائننگ ہے, اگر آپ ایز اے ڈیزائنر جوائن کرتے ہو کسی کمپنی کو تو کمپنی کیا کرتی ہے, آپ کو اس اسٹور کا ایڈیٹر بنا دیتی ہے. اب آپ اس کے اندر ڈیزائننگ کرتے رہو اور ڈالتے رہو. ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے, گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد کرنی ہے, یا آپ کو ویڈیو بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب یہ تمام رولز ہیں. اچھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر علیحدہ علیحدہ رولز ملتے ہیں اگر آپ جاب کرتے ہو تو. اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہو تو آپ کو جو بندہ ہوتا ہے جس نے امریکہ میں یا پاکستان میں ہے, کینیڈا میں ہے یا دبئی میں ہے, جو بھی آپ کا کلائنٹ ہے, اگر آپ فری لانسنگ کے ذریعے اس کو سروسز دیتے ہو کہ یار تیرے اسٹور کی یا تیرے جو کمپنی ہے اس کی میں کروں گا سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو ایڈورٹائزر مقرر کر دے گا. اب جو ڈیزائن ہے وہ خود تیار کرے گا.
ڈیزائن وہ تیار کرے گا, آپ اس کی مارکیٹنگ کرو گے. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. نارملی وہ آپ کو ایڈمن مقرر کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جناب علی خود ڈیزائن تیار کرو اور خود ہی مارکیٹنگ کرو. ہم نے علیحدہ علیحدہ 2 بندے ہائر نہیں کرنے, ایک ہی بندہ ڈیزائن تیار کرے گا اور ایک ہی بندہ مارکیٹنگ کرے گا. ڈیزائننگ کے لیے ہمارا پرسوں سے کومبو کورس شروع ہو رہا ہے جناب علی. گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, پروڈکٹ شوٹ جو ہوتا ہے بیسک وہ, اور بیسک ویڈیو شوٹ, یہ 4 کورسز ہیں پورے پاکستان میں جناب علی. آپ کو اسی کا پاکستان کے سوا کوئی نہیں کروا رہا, اور صرف خالی اس کی بیسک انرولمنٹ ہے, کوئی اس کی فیس وغیرہ ہولڈ نہیں ہے. تو وہ اگر آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ فری لانسنگ کے ذریعے سے سروسز آپ دے سکتے ہیں اپنے کلائنٹ کو. آپ اس کی ڈیزائننگ بھی کریں گے اور اس کی کیمپین کو بھی ڈیزائن کریں گے آپ, ٹھیک ہے جی. تو اب یہ رولز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. ان رولز میں سے سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایڈمن کا. ایڈمن جو بندہ ہوتا ہے کسی پیج کا, اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, وہ ڈیزائننگ بھی کر سکتا ہے, وہ مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہے, وہ اس پیج کے اندر چینجنگز بھی کر سکتا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اب یہ تمام ہمارے پیج کے بارے میں ہو گیا, پیج بنانے کے بارے میں ہو گیا, پیج کو ریموو کرنے کے حوالے سے ہو گیا. آج کا ہر ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ چلیں گے آگے کی طرف. تمام لوگوں کو میں الاؤ کر رہا ہوں اپنے آپ کو انمیوٹ کرنے کے لیے. جلدی سے اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیجیے گا اور آپ اپنے کویشچنس کر لیجیے اپنے کل آج پرسوں کسی بھی لیکچر کے حوالے سے. جی پلیز. جی مائک السلام آن کیا. علیکم جی بیٹے وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا, کل آپ نے یہ مطلب بریف کیا تھا کہ 2 ایڈمن بنے, وہ پھر آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی نہیں سر. وہ 2 کل ایڈمن انشاءاللہ, کیوں ضروری کل ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ. آج ٹائم نہیں, میں نے بڑا تیز کوشش کیا ہے میں مکمل کر دوں, لیکن اس کے باوجود بھی رہ گیا. کل بنائیں گے انشاءاللہ ریزن, اور بڑے تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ آگے. اچھا چلو سن لیں, کل والی بات تو کرنی بھی کر لیتے ہیں. بیٹے کسی پیج کے 2 ایڈمن کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیج خدا نہ خواستہ اگر ہیک ہوتا ہے, میں نے ویسے یہ بات کل بتائی تھی, آپ کا پیج اگر ہیک ہوتا ہے نا تو ہیکر کیا کرتا ہے, وہ ایک ایڈمن کے اوپر ایکسیس کرتا ہے, دونوں ایڈمن پہ اس کی ایکسیس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 ایڈمن کون کون سے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہے پاکستان میں, ایک بیٹھا ہے امریکہ میں, دونوں اس کے ایڈمن ہیں, تو وہ کسی ایک کو ہیک کرتا ہے. ہیک کرنے کے بعد وہ اس پیج کی ساری جو اسٹور بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر, ان اسٹورس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور جب آپ کا پیج کسی کے قبضے میں جاتا ہے تو آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو سا دوسرا بندہ ایڈمن ہے نا, اس فوراً سے دوسرے والے بندے کے ایڈمن اکاؤنٹ میں جانا ہے, اور وہاں پہ ایڈمن کو کے پاس یہ ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہوتا ہے. تو یہ کیسے کر سکتا ہے یہ ہم آگے سیکھیں گے, لیکن آپ کے سوال کا آدھا جواب میں نے دے دیا کہ وہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینی بڈی ایس اینی کویشچن؟ مائک آن کرے, سوال کرے. جی جی بیٹے مائک آن کیا, سوال کریں آپ. جی بیٹے ٹائم نہیں میرے بچے, سوال کرو یار. مائک آن کیا آپ نے, سوال کرے. آفتاب صاحب آپ سوال کر لیں بیٹے. السلام علیکم جی وعلیکم سر. السلام. پیج کا کوئی بھی نام رکھ لیں, اس میں کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ تو نہیں بیٹے ہوتا پیج سر؟ کا نام رکھنے میں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ نے پیج کا نام وہ رکھنا ہے جو کل کو آپ نے اپنے آن لائن اسٹور کا نام رکھنا ہے. یہیں پہ آپ نے, یہ آپ کی بیس بنے گی نا, اسی پیج کو آپ نے کل کو کنورٹ کرنا ہے اپنے اسٹور کے اندر. تو لہٰذا آپ کے پیج کا نام وہ ہوگا جو آپ نے کل کو اپنے اسٹور کا نام بنانا ہے. جی اینی بڈی ایلس کوشچن کریں. جی بولے بولے بولے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں نے اگر فری لانسنگ کرنی ہے تو میں اپنے پیج کا نام کیا رکھوں گا؟ سر آپ نے جس چیز کی فری لانسنگ کرنی ہے آپ وہ نام رکھیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنے پیج کو کنورٹ کرنا ہے ایک سروسز کے اسٹور میں جو کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ سروسز دیتا ہے, تو آپ اس کا نام کوئی بھی ایسا رکھیں گے جو کہ لائک آپ کر دیں گے پاکستان ایڈورٹائزنگ سروسز, کچھ بھی کوئی بھی نام, یونیورسل ایڈورٹائزنگ سروسز, کچھ بھی. اور اس کے اندر جو آپ ایڈ ڈیزائن کریں گے نا, وہ ایڈ میں سے کچھ ایڈ آپ ڈیزائن کریں گے ویڈیو میکنگ کے, کچھ ڈیزائن کریں گے آپ ایڈ ڈیزائننگ کے, کچھ آپ ایڈ ڈیزائن کریں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیمپین ڈیزائننگ کے. تو وہ جو آپ کی اسکلز ہوں گی نا, اس کے اوپر ساری کی ساری آپ مینشن کر دیں گے. اس کے بعد اپنے اس پیج کو آپ اس کی وہ آپ کی گگ بن جائے گی, اسے کہتے ہیں گگ بن جانا, پروفائل بن جانا. اب آپ اس پروفائل کو پکڑیں گے جس کنٹری میں آپ چاہتے ہیں. جیسے یار مجھے یاد آ گیا, بلکہ ابھی مجھے جسٹ یاد آ گیا ہے, جسٹ آپ ویٹ کیجیے گا, آپ کو میں دکھاتا ہوں. ہمارے پریویس بیچ کے جناب ایک اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے اپنا فرسٹ الحمدللہ ان کو کلائنٹ جو ہے ان سے بات چل رہی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ حافظ قرآن ہے وہ, اور انہوں نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے اپنی ایک پیج تیار کیا تھا, اور اس پیج کو انہوں نے تیار کرنے کے بعد لائیو کیا تھا, اور اس کی وہ انہوں نے نیدرلینڈ کے اندر کیا اس کا. میں آپ کو جسٹ دکھاتا ہوں ود ان 1 سیکنڈ, یہ کھل لے ذرا. اچھا اینی ویز جی, تو وہ انہوں نے وہ تیار کیا ہے, اور نیدرلینڈ میں انہوں نے پہلی کیمپین کی ہے. 30 منٹ کے $50 انہوں نے ریٹ رکھا ہے اپنا.
30 منٹ کے. ابھی نیٹ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا وہ موبائل کا میرے پاس ابھی کھلتا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے نیدرلینڈ میں کیمپین کی ہے, $50 انہوں نے ریٹ رکھا ہے ایک بچے کو پڑھانے کا. اور جناب علی پتہ کتنے پیسے لگے ہیں ان کے, پیسے پتہ کتنے لگے ہیں, 300 روپے. 300 روپے کی انویسٹمنٹ میں نیدرلینڈ میں ان کی کیمپین چلی ہے. میرے پاس ابھی سارا لکھا پڑا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ان کی کیمپین جو چلی ہوئی ہے. جی وہ کھلتا ہے جی, آپ سوال کریں باقی اور بندہ کوئی, اینی بڈی ایلس. مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا. وہ کمپین جو ہم چلاتے ہیں تو وہ کون سی ویب سائٹ پہ ہم نے وہ پھینکنی ہوتی ہے, جناب علی چلانی ہے؟ آپ نے جو کیمپین چلانی ہے وہ کیمپین آپ چلائیں گے ڈفرینٹ طرح کی ویب سائٹس پہ. یہ وہ سب چیزیں آپ آئندہ سیکھیں گے. کہاں پھینکنی ہے وہ آئندہ آپ کو سکھاؤں گا, ابھی آج کا یہ کویشچن نہیں ہے, یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. جی اینی بڈی ایلس, اینی کویشچن پلیز, اگلا سوال کریں جناب. سر یہ جو پیج آپ نے بنایا ہے, یہ ہم موبائل کے تھرو سارے سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے لیپ ٹاپ ضروری ہے؟ میرے بیٹے سچی بات یہ ہے کہ پروفیشنل کام کرنے کے لیے لیپ ٹاپ ریکوائرڈ ہے 64 ونڈو کا, ٹھیک ہے, یہ سچی بات ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کر لیں گے, تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا کام کرنے کا, ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک جی, نیکسٹ کویشچن پلیز, سوال کریں جی. السلام علیکم سر. جی سر وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے پیج بنانا ہے, یہ پیج یہ تجربے کے طور پر بنانا ہے, یہ پھر ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں, میں نے آج سکھایا ڈل کرنا آپ کو یار, ٹھیک ہے بالکل سر, ہوگا. اوکے. جی اینی بڈی ایلس سر, سوال کریں پلیز, سوال کریں, مائک آن کریں, سوال کریں. جی بیٹے سوال, اینی بڈی ایلس, کوئی سوال نہیں ہے. سر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ابھی ہمارا کتنا وہ رہ گیا ہے پڑھنے کا ابھی نا؟ سر تقریباً 1.5 منتھ کے قریب تقریباً آلموسٹ. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں پہلے فارغ کر دوں آپ لوگوں کو, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. سوشل میڈیا کا تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا 1 ماہ کے اندر. جناب علی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا, آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ کا, اور اس کے بعد آپ کی COD سروسز دراز جو کام کر رہا ہے وہ, اس کے بعد جناب علی آپ کی لوکل اور انٹرنیشنل واٹس ایپ مارکیٹنگ, مطلب جو بھی آپ کو میں نے کہا تھا کرواؤں گا وہ سارا کام تقریباً 1.5 مہینے میں مکمل ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. آپ نے میرا ساتھ اگر دیا جناب تو آپ کو مزہ آ جائے گا, یقین کیجیے گا. یہ آدھے گھنٹے کا جو یہ شعبہ ہے نا, اس میں ٹائم بہت کم ہے, پیسے بہت کم لگتے ہیں, لیکن انکم وائز بڑا مزیدار ہے. میرے پاس یار ابھی کھل نہیں رہا, میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں یار, یہاں پہ نا ٹائم ویسٹ ہوگا کھولنے میں, اور ٹائم بہت کم رہ گیا, کھل نہیں رہا. وہ انہوں نے مجھے صبح بھیجا تھا. اینی ویز میں آپ کو گروپ پہ شیئر کرتا ہوں. جی اینی کویشچن پلیز, سوال کریں. سر اگر بولے سر اگر آگے. سر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے پیج بنا دو, ٹھیک, اس پہ کام کر دو, باقی ایکٹیویٹی میں خود کروں گا, ڈیزائن بھی خود کروں گا, پوسٹ بھی خود لگاتا رہوں گا, دیکھتا بھی خود رہوں گا, تو اس کے کتنے پیسے ہم چارج کر سکتے ہیں؟ بیٹے پیج کو بنانے کا جو پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے نا, اگر آپ 15 پوسٹ لگاتے ہو تو اس وقت ایک پیج کو تیار کرنے کا کم سے کم اگر تو پورا تیار کرنا ہے, اس میں خالی فارمیشن نہیں شامل, اس میں آپ کا کمپلیٹ پیج شامل ہے. اس کے اندر آپ کو ڈیزائننگ آنی چاہیے, آپ کو کمپلیٹ اس کی ویڈیو میکنگ کی جو تفصیل ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو کیسے بنتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے کام کیسے کرنے ہیں. پھر وہ آپ کو آئے گا تو آپ بنائیں گے, ویسے آپ بنا سکتے نہیں ہیں جب تک آپ کو آتا نہیں ہوگا سارے کے سارا اسکلس, مطلب ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ. اگر آپ پیج ڈیولپ کرتے ہیں 15 سے 14 12 13 پوسٹ لگا کے, ایڈ ڈیزائن, پوسٹ نہیں لگانی, ایڈ ڈیزائن کرنا ہے, تو تقریباً کوئی 30 سے 35 ہزار روپے ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں. اور یہ کم سے کم ہے, یہ کم سے کم بات کر رہا ہوں میں. میرے کلائنٹ ہیں نیو ایج والے, جو نیو ایج کیبلز ہیں, وہ میرے پرسنل میرے کلائنٹ ہیں. میں صرف ان کی مارکیٹنگ کرتا ہوں, میں نے ان کے ایڈ ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں 1 مہینے میں. کتنے ایڈ, میں پورے مہینے میں ان کے 4 ایڈ ڈیزائن کرتا ہوں, صرف 4 ایڈ, اور 4 ایڈ ڈیزائن کر کے ان کی میں کیمپین کرتا ہوں. سر 1 لاکھ روپے الحمدللہ ان سے میرا کانٹریکٹ ہے, 1 لاکھ روپے کا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام جس کا کر رہے ہو وہ کلائنٹ کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آج کی سوال جو نا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ کہ پرسوں سر ابھی بس واٹس ایپ پہ آ جائیں اور سوال کرنے کے لیے, یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, پونے گھنٹے کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ریکارڈنگ مل جائے گی کلاس کی, واٹس ایپ پہ آئیں, رات کے 12 بجے تک جواب کو دوں گا آپ کے سوالوں کے. پرسوں ہماری پہلی کلاس ہو رہی ہے شروع, اس کے بارے میں آپ جان لیجیے گا, اور ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ کا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. آئی ایم تھینک فل ٹو یو. کل ملیں گے نئی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. سر وہ سینڈ کر دیجیے گا حافظ صاحب والا گروپ جو ہے نا.